ہمارا آج کا موضوع ہے دن بھر کرنے کے کام۔ ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر دن یادگار دن ہو، ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں۔ ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے، اور پھر سال، اور پھر سالوں پر محیط زندگی، جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ اگائیں گے، وہی کل کو پائیں گے۔ اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں یہاں، اچھے اچھے اعمال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا، ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا ویسے گناہ ہو، اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا، نیک صحبت۔ یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں، یا آپ کو صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں۔ ان کو کسی کام لگا دیجیے تاکہ وہ آپ، یعنی آپ کو نشانہ نہ بنائے، آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائے کہ وہ صرف آپ اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتہ دار کی، کوئی نیبر کی۔ تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے۔ آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے کام میں، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی کی خدمت کے کام میں، کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے، اور وہ ہر وقت آپ کو اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں۔ ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں۔ اپنے جسم، ناخن، بدن، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا۔ اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کر لیں۔ مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں، ساتھ مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے۔ اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں، اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ آذان سن رہے ہیں تو آذان کا جواب دینا نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے شفاعت جائز ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی جو آذان کے بعد کی دعا پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائے گا۔ اور اسی طرح وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے دعا سوچ رکھے کہ میں نے کیا دعا مانگنی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو چیز آپ کو بادر کرے، پریشان کرے، نیکسٹ آذان سے پہلے سوچ رکھے کہ میں نے آذان کے بعد بھی یہ دعا خاص مانگنی، لیکن اس کے بیچ میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اس منع نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے صرف کھانا پینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ورزش بھی ضروری ہے۔ آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں، آپ اسٹریچز کریں، آپ واک کریں، اور اس میں 7 اذکار شامل کر لیں، یعنی اس ٹائم پر انسان اپنے اذکار مقرر کر لیں، جیسے تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ واک کرتے وقت یہ سب پڑھنا بہت آسان بھی ہوتا ہے اور واک بھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر ایک وقت میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا واک کرنے کا، 2 منٹ کر لیجئے، 5 منٹ کر لیجئے، ایک تسبیح کی دیر میں کر لیجئے، دن میں کئی دفعہ 5 منٹ بھی اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جسم مضبوط رہے گا۔ اور پھر یہ کہ جسمانی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی صحت کا بھی ضرور خیال رکھیں، اور جذباتی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہو، دل ہی دل میں اللہ کو پکاریں، اس کو یاد کریں اور اس سے محبت پر خوش ہو جائیں۔ یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو خوشی بخشتی ہے، تو جس شخص کی زندگی میں رب کی محبت آ جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، اور اسی کو اپنا وکیل سمجھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے اپنے سارے شکوے شکایتیں کریں، اسی کو اپنے ساری مشکلات بتائیں اور اسی سے حل مانگیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے۔ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ کو کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العزت ہی کو اپنا وکیل بنائیں، اسی کو کارساز سمجھیں، اور اگر کہیں خوف خطرہ محسوس ہو تو اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیں۔ سورۃ غافر میں آتا ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونیوں کا خوف ہوا تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو جو چیز آپ کو کسی انسان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہو، کہیں پریشانی محسوس ہو، تو فوراً اس آیت کو پڑھ کر بلند آواز میں اپنے آپ کو تسلی دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو تو آپ کو روزانہ کے مسائل کا حل اس میں ملتا ہی چلا جائے گا، اور حالات جس طرح کے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اور اللہ کی رحمت کس کے قریب ہوتی ہے؟ محسنین کے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ چاہے آپ طوفانوں کی زد میں ہو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا، پریشان ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ اسی طرح کام کاج کے دوران غور و فکر جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اللہ سے دل دل میں باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ عقل مند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کون ہے عقل مند لوگ؟ وہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں،
اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلے پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خصوصاً جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دیں، اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کثرت کر دیں، کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے، اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی، اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں، یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح، اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1، اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں۔ تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا۔ بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے، اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نمبر 3، اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو یعنی اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اسی طرح یہ کہ
اہم اور ضروری، چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں. یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ. یعنی اہم ترین کاموں کو، یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں. جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے آپ لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے، یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. تو ویسے تو سارے کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں. اور پھر یہ ہے کہ جب کام شروع کریں تو پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں. کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے، لہٰذا کام ختم نہیں ہوتا. رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں، سولوشن نکالیں، حل نکالیں. اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں. امید کے ساتھ کام کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے. بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچیں اور کاموں کو لٹکائیں نہیں، اچھا بعد میں صحیح، اچھا کل صحیح، اچھا صبح صحیح. اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں. اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس 24 باکسز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے. کوئی فائدے کی چیز ڈالی ہے، کوئی بیکار اسٹفنگ کی ہے، یا کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا. اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا، اور یہ بھی، اور یہ بھی، یہ میں نے کیوں کیا. اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں. تو اگر آپ امیجنری باکسز بھی بنا لیں، یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ 24 خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور ٹائم لکھ لیں، جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا. آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے، جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں، اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہے ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں، کوئی اور نہ کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے، تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی. اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے، اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے. اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا، اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں. لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے، لیکن نہیں وقت ہوتا وہ کھانے کا، کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا، کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے. تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ مجھے، میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے، اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، ان کو میں نے اچیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت آسانی کریں گے. اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکنگ میں بھی لا سکتے ہیں، دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے. اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، نماز کی تاخیر کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں. ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا.
مصعب بن سعد سے روایت، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا، جس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے۔ اس لیے نماز اپنے وقت پر، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سستی کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، تھک کے، دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حفاظت کرے گی، نماز بندے کی حفاظت کرے گی، لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اور لوگ رکھ کے قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی۔ نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کریں۔ اگر گھر میں 2 مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے، تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں، اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں۔ اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں۔ جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، سوچیے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، موت نہیں۔ سوچیے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے، اور ہر روز ایک نئے محل میں، ہر روز ایک نئے محل میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لی ہے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دن کی 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور 12 کے 24 منٹ، 6 منٹ اوپر لگا لیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع۔ صرف 1 سال کے دوران جو سنت موقدہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا، اس کے درمیان 4320 رکعات کا فرق ہو جاتا ہے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہو جاتا ہے۔ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 703 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان 5415 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو صرف 1 سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے، صرف 1 سال میں۔ تو اگر 40 سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، نفس پہ بھاری ہوگا، عادت نہیں نا، تو مشکل پڑے گی، لیکن اگر آپ ایک دفعہ اللہ سے اچھی طرح دعا کریں اور بار بار کریں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، فوراً اس کی طرف توجہ،
کیونکہ جو روگردانی کرتا ہے اللہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا۔ دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور دنیا تو یہی رہ جائے گی، جتنا مرضی سجا بنا لے، جتنی مرضی بڑھا لے۔ اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں، ہر کام، جیسے کھانا پکانا، واشنگ کرنا، یعنی لانڈری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ کسی اور پہ۔ اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں۔ کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں، یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا، اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں، آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے، عرض کیا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے، دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! لیکن ہم بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھنا، تو اس میں ایک جنازے کا جو ثواب ہے 2 قرات کے برابر، کوئی قرات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے۔ تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے، یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے قرات ضائع کر دیے، کتنے مواقع تھے۔ بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں، وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں، تو وہ کتنے منٹ لگتے، چند اور منٹ، جو دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے، اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا۔ پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں، یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ جہنم کے سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچیں بھی ضرور، یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں، نیگ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے، جو، اور اس کے لیے کرائیٹیریا، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، ان کی پیشانی چومیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ سب کے لیے خیر کا باعث بنے، خصوصاً گھر والوں کے لیے، اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ یعنی بعض اوقات ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو، چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ڈانٹے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جو والدین بزرگ گھر میں ہو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں آپ۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور یا جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں
کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے. تو سوال سے تنگ نہیں ہونا. بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا. شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو, میں فارغ ہو کے دوں گی. نہیں, اپنا کام روک دیں, جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں. جہاں بھی بیٹھیں, جہاں بھی کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں, خیر پھیلانے والے ہوں, مبارک بن جائیں. کن مبارکن اینما کنتا, جہاں بھی ہو مبارک بنے. اور وہ کیسے؟ ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے, اچھی بات زبان سے نکالے, اچھی بات کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے کہ وہ یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے. اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے, لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کر دیں کہ دن بھر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں. بہت سے لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کی سارے دن کی جو کام کاج ہے ان کی محاسبہ شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر, جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو, پڑوسی کی خبر گیری کرو. یعنی کسی بھی طرح اپنے اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. مریض کی عیادت اگر جا نہ سکیں, جیسے کووڈ پیشنٹس کا وزٹ نہیں کر سکتے, فون پر عیادت کر لیں, میسج کر لیں, کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے اور آج کل یہ نیکی کمانے کا بہت موقع ہے. پھر سلام کو گھر میں بھی عام کریں, باہر بھی اور گھر میں. یعنی میک شور کہ صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کریں, بچوں کو سلام کریں, بچے آپ کو سلام کریں. مرد گھر سے باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے, واپس آئے سلام کریں. اگر وہ نہ کریں تو آپ سلام کریں اور حال بھی ضرور پوچھیں, کیا حال ہے آپ کا, کیسی رات گزری. بس اتنا سا جملہ ان کا دل بڑھا دے گا, اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور سلام کرنا بخشش کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی طرح گفتگو کرنا ہے. یعنی آپ سلام کر رہے ہیں, سلامتی کی دعا دے رہے ہیں, گھر والے سلامت ہوں گے تو آپ کے بھی دل سکون میں ہوگا, اور ساتھ آپ کی اپنی بخشش ہو رہی ہے. کر سلام رہے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آتے جاتے چلتے پھرتے گھر میں سلام کرتے رہیں. بچوں کو بھی خود سلام کریں کہ ان کو عادت ہو جائے. پھر گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد بھی کریں, اور یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے. حضرت عائشہ سے اسود نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. ایک اور روایت میں ہے, کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے, کہا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے, بکری کا دودھ دو لیتے, اپنے کام خود کر لیتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بیٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے, یا مردوں کو بھی, کہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں. اور اگر ان کے پاس وقت بالکل نہیں تو گھر والوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اسی طرح گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے, خصوصاً مردوں کو جن کے اوپر نان نفقہ فرض ہے, سنت نفل نہیں ہے, فرض ہے. آدمی اپنی ذات پہ, اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے خادم پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ماحول کو خوشگوار رکھیں, ہر وقت تلخ باتیں نہ کریں, ہر وقت گھر والوں کے استاد نہ بنے رہیں, ہر وقت انسٹرکشنز نہ دیتے رہیں, کسی غلطی پر بہت زیادہ سرزنش نہ کریں, تھوڑی سی بات سے احساس دلائیں, ورنہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا سبق ہے. بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, کرام کاتبین لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے, فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. قیل و قال چھوڑ دے, یعنی اس نے کہا, اس کی بات اس کی بات. آج کل چونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے تو گھر میں بعض اوقات کوئی ویکسین کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے, کوئی کسی بیماری کے بارے میں, تو اس پر اچھے سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں, اس پر صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر لا یعنی گفتگو سے بچیں. اچھا اور سنائیں کیا حال ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور سنائیں کیا حال ہے. یہ جملہ بول بول کے لوگوں سے بیکار کی باتیں نہ کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. اور بعض اوقات وہ بے فائدہ چیزیں اذیت والی بھی بن جاتی ہیں دوسرے کے لیے,
بعض اوقات ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ازالے کے لیے کثرت سے صدقہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ مرتے وقت یا مرنے کے بعد میت کیا چاہے گی؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا. اہل علم کہتے ہیں میت صدقے کا اس لیے کہتی ہے کیونکہ موت کے بعد وہ صدقہ کا بہت بڑا فائدہ دیکھتی ہے کہ صدقہ کرتا تو میرے لیے آج کتنی خوشیاں ہوتی ہیں. لہٰذا کثرت سے صدقہ کریں. اور خواتین کو تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کو مال کا بہت بڑا پورشن صدقہ کریں. تھوڑا تھوڑا بھی کرنا، پھر کبھی کوئی کھانے کی چیز کرنا، کبھی اگر کوئی لینے والا نہیں بھی ہے تو آپ کوائن باکس رکھیں گھر میں، ایسی جگہ پر اپنے روز کا صدقہ ڈالتے رہیں، اور پھر اکٹھا بھی آپ مسجد جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں جمع کرا سکتے ہیں. پھر خاص طور پر فقراء اور مساکین جو آپ کے اپنے خاندان میں ہیں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہو اور اکٹھا کر کے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے کسی مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. اور اسی طرح زائد ضرورت چیزیں جو ہیں گھر میں ان کو بھی نکالتے رہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں، اور اس طرح دوسروں کے دل خوش کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. یعنی کسی کا دل آپ خوش کر دیں گے تو آپ نے بہترین کام کیا. پھر اسی طرح بات بات پہ غصے سے بچیں، ناراض ہونے سے بچیں، ایٹیٹیوڈ دکھانے سے بچیں، قطع رحمی سے بچیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ری ایکشن ظاہر نہ کریں، دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. فاصفح الصفح الجمیل، صبر جمیل کے ساتھ ہی الصفح الجمیل آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے، ازواج کا لفظ آتا ہے بیوی شوہر دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کی غلطیاں معاف کر کے دل صاف کرتے رہیں. فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑے اجر والا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، مظلوم کی آہ سے بچیں. مظلوم کی بد دعا عرش تک جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. دل کی سختی سے بچیں، کیونکہ محروم ہے وہ شخص جس کی نماز میں خشوع نہیں اور وہ روتا نہیں. کوشش کریں دن کی کسی نہ کسی نماز میں آپ کو رونا ضرور آئے. پھر اسی طرح برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں. خود بھی سکون میں رہیں گے، دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں گے. بدگمانیوں کو دل میں جڑ نہ پکڑنے دیں. اسی طرح آپ غیبت سے بچ سکیں گے اور بہتان تراشی سے بچ سکیں گے. مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگیں. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑھے، یہ عرش تک جانے والا کلمہ ہے. دعاؤں کو لازم کر لیں، اٹھتے بیٹھتے دل میں چھوٹی سی کوئی مشکل آ گئی نا فوراً دیر اینڈ دین دعا کریں، اور تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کیونکہ صبر کے مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے، تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے، اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس طرح دن میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جب رات ہو تو آپ کا آخری کام اللہ کا ذکر ہو. سونے کے مسنون اذکار جو ہیں، یعنی سوتے وقت کے مسنون اذکار، ان کو پڑھنا نہ بھولیں. سورۃ ملک پڑھیں. سورۃ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری یہ رات آخری رات ہو، اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سوئے. اگر باوضو سو سکیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ سائڈ بھی بدلیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا، جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے. تو ایک مومن کا دن پروڈکٹیو دن ہوتا ہے. میں نے باقی روزمرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لیے نہیں کی کہ ہر ایک کے اپنے دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں، لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی.